ونصلی علی رسولہ الکریم۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو اپنی میقات کے لیے، ہماری میقات کے لیے چن لیا، ہمارے وعدے کے لیے چن لیا۔ 70 آدمیوں کو لے کے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار انہیں کرائیں، کیونکہ یہ اللہ کا دیدار کرانا یہ موسیٰ علیہ السلام کا تو مقصد نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو نہیں چاہتے تھے کہ ان کے تعلق سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ان 70 لوگوں کو اپنا جلوہ دکھائے۔ ان لوگوں کی مانگ تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی مانگ تھی کہ ہمیں اللہ کا جلوہ دکھاؤ، کھلا خدا کو دکھاؤ، بالکل ویزیبل اللہ کو دکھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام خواہی نخواہی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ مولا ان کو جلوہ دکھا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، 70 آدمیوں کو لے کے کوہ طور پر پہنچے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جب ان کو کڑک نے پکڑ لیا، قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، ایک کڑک آئی، بس وہ 70 کے 70 مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل، اگر تو چاہتا تو ان کو یہاں آنے سے پہلے ہی مار دیتا، وإیایا، اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، ہم میں سے بے وقوفوں نے جو کیا اس کے بدلے میں کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ ان ہی الا فتنتک، یہ تیری ہی آزمائش ہے، تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، دوست ہے۔ فاغفر لنا وارحمنا، تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما۔ وانت خیر الغافرین، اور تو ہی بہت مغفرت فرمانے والا ہے، اچھا مغفرت کرنے والا ہے۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، اور اس دنیا میں بھی ہمارے لیے حسنت لکھ دے، اس دنیا میں بھی ہمارے لیے حسنت لکھ دے۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک، ہم نے تیری طرف راہ پالی۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میں جسے چاہتا ہوں اسی کو میں عذاب دیتا ہوں اپنا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، عذاب تو جسے چاہتا ہوں اسے ہی دیتا ہوں، عذاب تو مخصوص لوگوں ہی کو، پرٹیکولر لوگوں ہی کو پہنچتا ہے میرا، لیکن ورحمتی وسعت کل شیء، لیکن میری رحمت جو ہے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز سے وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں ابھی لکھ دوں گا اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو یتقون، تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو لوگ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، جو لوگ رسول نبی امی، یہ جو حضور ہیں، رسول بھی ہیں، نبی ہیں اور امی ہیں، ان الذین یتبعون الرسول النبی الامی، حضور کیا ہیں؟ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور امی بھی ہیں۔ کوئی نبی امی نہیں ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے، یہ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور امی بھی ہیں۔ امی کا مطلب کیا؟ ظاہری معنی تو یہ ہے کہ جو کسی استاد سے اس دنیا میں علم حاصل نہ کرے، جو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم حاصل کرے، وہ امی ہے۔ دوسری بات جو ہے، کہتے ہیں ماں کو، امی کہتے ہیں ماں جیسا اصل، ماں جب بچوں کی جس طرح اصل ہوتی ہے، بچے اسی سے پیدا ہوتے ہیں، اسی کے خون سے پیدا ہوتے ہیں، امی کے نور ہی سے ہم سب پیدا ہوئے ہیں، ساری کائنات پیدا ہوئی ہے، اس لیے آپ امی ہیں۔ الذی یجدونہ مکتوبا
عندہم فی التورات، جسے یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں، فی التورات والانجیل، اور انجیل میں۔ بنی اسرائیل کے پاس تورات تھی، اس میں لکھا ہوا تھا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انجیل میں حضور کا نام لکھا ہوا تھا۔ یامرہم بالمعروف، وہ انہیں معروف اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، یہ رسول امی جو ہیں یہ برائی سے روکتے ہیں انہیں، ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزوں کو ان پر حلال قرار دیتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور حرام کر دیتے ہیں ان پر ناپاک چیزوں کو، ویضع عنہم اسرہم، ویضع عنہم اسرہم، اور ان کا بوجھ ان سے اتار دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ اتار دیتے ہیں امت کا بوجھ۔ کیا مطلب؟ سب وہ کرتے ہیں، نام امت کا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بندگان خدا، حقیقت میں موجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صفات ہے۔ ہمارے ذوات کہاں موجود ہیں، ہمارے صفات کہاں موجود ہیں، ہمارے افعال کہاں موجود ہیں حقیقت کے اعتبار سے، ہمارے آثار کہاں موجود ہیں حقیقت کے اعتبار سے۔ ان کے نور سے ہم بنے ہیں تو ہماری ذات ان کے نور سے بنی ہے، صفات ان کے نور سے بنے ہیں، افعال ان کے نور سے بنے ہیں، آثار ان کے نور سے بنے ہیں۔ ذات و صفات و افعال و آثار جب ان کے نور سے بنے ہیں تو ہمارا نام ہے، کام سب ان کا ہے، حقیقی موجود وہ ہیں۔ تو ہمارا نام ہے، کام وہ کر رہے ہیں، تو ہمارا ہر بوجھ وہ اتار رہے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول ہے، کہ ہر کام تمہارا وہ کر رہا ہے، نام تمہارا ہو رہا ہے۔ گاڑی کہاں چلتی ہے؟ چلانے والا چلا رہا ہے تو گاڑی چل رہی ہے، اندر بیٹھ کے وہ چلا رہا ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے والے، تو کہاں نماز پڑھتا ہے؟ کوئی پڑھا رہا ہے تو نماز پڑھ رہا ہے۔ ارے روزہ رکھنے والے، تو کہاں روزہ رکھتا ہے؟ کوئی روزہ رکھوا رہا ہے تو تو روزہ رکھتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے، تو کہاں زکوٰۃ دے رہا ہے؟ کوئی زکوٰۃ دینے والا ہے تجھ میں، وہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو تو زکوٰۃ دے رہا ہے۔ حج کرنے والے، تو کہاں حج کر رہا ہے؟ کوئی تجھ میں حج کر رہا ہے تو تو حج کر رہا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ہر بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا کیا کہا گیا ہے؟ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو اغلال، جو طوق ان کی گردنوں میں تھے، ان کو وہ اتار دیتے ہیں ان کی گردنوں میں سے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، جو لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعزیر کی، یعنی ان کی مدد کی، ان کی تعظیم کی، تعزیر کے معنی تعظیم، اور ان کی تعظیم کی، ان کی عزت کی، انہیں ریسپیکٹ دیا، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کی جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ نازل ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا محمد الرسول اللہ خود نور ہیں، ایک نور جو ان کے ساتھ نازل ہوا وہ قرآن ہے۔ اولئک هم المفلحون، وہی مفلح ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے مصطفیٰ تم فرما دو کہ اے لوگو، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ وہ ہے جس کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ النبی الامی، جو نبی ہے اور امی ہے۔ الذی یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتا ہے، جو نبی امی ایمان رکھتا ہے اللہ پر، وکلماتہ، اور اللہ کے کلمات پر، واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسی امت ہے، ایک ایسی جماعت ہے، یہدون بالحق، حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں لوگوں کی، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی سے، اس حق کے ذریعے ہی سے وہ انصاف کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں 12 قوموں میں بانٹ دیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ فرماتا ہے 12 قوموں میں، 12 ٹکڑیوں میں بانٹ دیا ہے، 12 جماعتوں میں، 12 گروپوں میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب ان سے پانی مانگا ان کی قوم نے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنی لکڑی کو پتھر پر مارو۔ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے پھوٹ نکلے
12 چشمے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر ٹولی نے اپنے پنگھٹ کو پہچان لیا کہ یہ ہمارا پنگھٹ ہے، یہ یہاں سے ہم کو پانی پینا ہے. وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے بادل کو سایہ بنا دیا ان کا. وانزلنا علیہم المن والسلوى، اور ان پر ہم نے من و سلوہ جیسی 2 غذائیں آسمانی اتاری. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہمارے طرف سے رزق کے طور پر جو چیز تمہیں ملتی ہے ان میں سے پاک چیزیں. وما ظلمونا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. بنی اسرائیلیوں نے، اللہ فرماتا ہے کہ مجھ پر کیا ظلم کیا. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ، جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں تم ٹھہرو، سکونت اختیار کرو. وَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاؤ اس میں، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں کہیں سے چاہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ کہو، یعنی اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑا دے، جو گناہ میٹ دے، گناہ معاف کر دے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سے داخل ہو بستی کے تو جھک کر داخل ہو. نغفر لکم خطایاکم، دروازے میں داخل ہو سو سجدے کی حالت میں داخل ہو. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے. سنزید المحسنین، احسان کرنے والوں کو اور ہم اور زیادہ دیں گے. فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لهم، ان سے کہا گیا تھا کہ حتتن بول کر داخل ہو، تو ان کے بدماشوں نے کیا کیا؟ ہنتتن بولنا شروع کر دیا. ہنتتن کے معنی گیہوں. فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لهم فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا. بما کانوا یظلمون، ان کے ظلم کی وجہ سے. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، اے مصطفیٰ ان سے پوچھئے اس قوم کے بارے میں، اس بستی کے بارے میں جو سمندر سے قریب تھی بالکل. اذ یعدون فی السبت، جب وہ حد سے گزرتے تھے سبت کے دن، ہفتے کے دن. اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم، جب ان کے پاس مچھلیاں آتی تھی بڑی بڑی ہفتے کے دن. شرعن، جھنڈ کی جھنڈ، زیادہ تعداد میں. وہ یوم لا یثبتون لا تاتیہم، اور جب وہ ہفتے کا دن نہیں مناتے، ان کے پاس جو ہفتے کا دن نہیں ہوتا ان کا، تو مچھلیاں اتنے نہیں آتی. ہفتے کے دن مچھلیاں کنارے پر بہت بڑی تعداد میں آتی، بڑے نمبر میں آتی، اور جب ہفتہ نہیں ہوتا تو معمولی تعداد میں آتی. کذالک، کسی طرح. نبلوہم، ہم انہیں آزماتے ہیں، ہم نے انہیں آزمایا تھا. بما کانوا یفسقون، ان کے فسق کی وجہ سے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، تو کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دے دیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا. تو انہوں نے سمندر سے لگ کر گڑے بنا دیے کنارے سے، اس گڑے میں مچھلیاں آگے پڑ گئیں. اس طرح ہفتے کا انہوں نے شکار کیا. تو کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب نازل ہوا. 2 جماعتیں ہو گئیں ان کی قوم میں. ایک جماعت روکنے والی تھی، ایک جماعت روکنے والوں کو روکنے والی تھی. ہفتے کے دن کا شکار نہ کرو بولنے والی ایک جماعت. ایک جماعت جو ہے وہ کہتی تھی لَمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، اس قوم کو تم کیوں واعظ کرتے ہو جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے. او معذبہم، یا عذاب دینا چاہتا ہے. اللہ جسے ہلاک یا عذاب دینا چاہتا ہے، ہلاک کرنا چاہتا ہے یا عذاب دینا چاہتا ہے، تم ان کو کیوں روکتے ہو؟ روکنے والوں کو روکنے والی قوم. عذاباً شدیدا، سخت عذاب جسے اللہ دینا چاہتا ہے تم کیوں روکتے ہو اس کو؟ قالوا معذرۃ الی ربکم، اور روکنے والے کہتے تھے کہ ہمارے رب کی طرف ہم معذرت کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں، ہم سے پوچھا تو ہم عذر کریں گے، مولا ہم نے تو سنا دیا ان کو. الی ربکم ولعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی ہو جائیں. فلما نسوا ما ذکروا به، جب انہوں نے اپنی نصیحت کو بھلا دیا. انجینا الذین ینہون عن السوء، جو روکتے تھے برائی سے ان کو تو ہم نے بچا لیا. واخذنا الذین ظلموا بعذاب، اور ظالم قوم کو ہم نے پکڑ لیا بعذاب بئیس، برے عذاب میں. بما کانوا یفسقون، ان کے فسق اور گناہ کی وجہ سے. فلما اتوا عما نہوا عنہ، جب انہوں نے سرکشی کی اس بات سے جس سے انہیں روکا تھا. قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، تو کیا کیا ہم نے؟ ان سے کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، انسانوں کو بندر بنا دیا. ہم انسان ہیں، ہم کو اللہ
بندر نہیں بناتا. صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. جب آپ کے رب نے اعلان کیا ہم ان میں سے اٹھائیں گے, ہم ان پر بھیجیں گے الی یوم القیامت, قیامت تک, من یسومہم سوء العذاب, جو انہیں برا عذاب چکھائے گا. ان ربک لسریع العقاب, یقیناً اے مصطفیٰ آپ کا رب جو ہے سریع العقاب ہے, جلدی عذاب دینے والا ہے, لیکن آپ کی رحمت کی وجہ سے جلدی عذاب نہیں دیتا ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ, اور وہ بہت مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے, اپنی رحمت کو دکھاتا ہے آپ کی وجہ سے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, اور ہم نے انہیں ٹکڑیوں میں بانٹ دیا, ٹولیوں میں, گروپوں میں بانٹ دیا زمین پر. مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ, ان میں اچھے لوگ بھی ہیں, وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ, اور ان میں برے لوگ بھی ہیں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ, اور ہم نے انہیں آزمایا حسنات کے ذریعے بھی اور برائیوں کے ذریعے بھی. لعلہم یرجعون, تاکہ وہ رجوع کریں. فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب, ان کے بعد ایسی جماعت آئی, ایسے لوگ آئے, ایسی نسل اور جنریشن آیا جنہوں نے جو کتاب کے وارث بنے. یاخذون عرض ھذا الادنی, اس ادنا زندگی کا سامان لے لیتے تھے اور دین کو بیچ دیتے تھے. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا, اور کہتے تھے کہ ہم کو تو ہماری تو بخشش ہے ہی, ہم کو تو بخش دیں گا اللہ تعالیٰ. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ, اور اگر اس کے جیسا سامان ان کے پاس آتا تو وہ اسے لے لیتے. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ, کیا ان پر کتاب کا وعدہ نہیں لیا گیا؟ اللہ يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ, کہ نہ کہو اللہ پر مگر سچی بات. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ, اور انہوں نے پڑھا کہ کتاب میں کیا لکھ کر ہے, توریت میں کیا لکھ کر ہے, توریت والوں نے پڑھ کر پھر توریت کی خلاف ورزی کی. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, اور آخرت کا گھر جو ہے وہ بہتر ہے متقی لوگوں کے لیے. أَفَلَا يَعْقِلُونَ, کیا انہیں عقل نہیں ہے؟ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ, جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کر لیتے ہیں. إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ, ہم مصلحین اور نیکوکار اور سدھار چاہنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. وَإِذْ نَتَخْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ, جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھا دیا, ہم نے ان پر پہاڑ کو اٹھا دیا. کأنہ ذلۃ, گویا کہ وہ چھت بن گیا. وظنوا انہ واقع بہم, اور انہوں نے سمجھا کہ وہ پہاڑ ان پر گرنے والا ہے. خذوا ما آتیناکم بقوۃ, ہم نے کہا کہ ہم نے جو کچھ دیا ہے تمہیں اسے قوت کے ساتھ پکڑ لو. واذکروا ما فیہ, اور اس میں جو کچھ بھی ہے اسے یاد کرو. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, جب آپ کے رب نے اے مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ذریت کو نکالا, ان کی اولاد کو نکالا, اور اپنے نفس پر ان کو گواہ بنایا, اپنی خدائی کا انہیں گواہ بنایا, اور پوچھا ان سے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, انہوں نے کہا کہ ہاں. شہدنا, ہم گواہ ہو گئے. أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ, اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایسا یوں کیا, ایسا اس لیے کیا کہ کہیں کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ ہم تیرے سے غافل تھے, یہ اس عہد و پیمان میں ہم شامل نہیں تھے, یہ جو وعدہ لیا تو نے ہم سے اس وعدے میں اور اس عہد الست میں ہم نہیں تھے. او تقولوا انما اشرک آباؤنا, یا تم یہ کہو کہ ہمارے آباء و اجداد مشرک ہو گئے من قبل, اس سے پہلے. وَكُنَّا ذُرِّيَّتَهُم مِّن بَعْدِهِمْ, اور ہم ان کی ذریت ہے ان کے بعد. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ, کیا آپ ہم کو ہلاک کرتے ہیں باطل پرست لوگوں کے فعل کی وجہ سے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, تو روز میثاقی میں اللہ نے اپنا جلوہ ہمیں دکھا دیا اور ہم سے گفتگو کر لی, جلوہ دکھا کر گفتگو کر کے یہاں بھیجا. کیوں کہ مزہ لگا رہے, سیمپل چکھا کے بھیجا. دکاندار کیا کرتا, آتے کے ساتھ یہ کھاؤ وہ کھاؤ, پیسے نہیں جی, کھاؤ سیمپل چکھا دیتا ہے, چکھا کر اپنے سویٹ کا مزہ لگا دیتا ہے. اس کے بعد ہے نا انہیں چاروں ناچار لینا پڑتا. کیا کرتا, اسے لینا ہی پڑتا ہے. کسے لینا پڑتا ہے؟ کسٹمر کو. اسی طرح اللہ نے سیمپل چکھا دیا, اپنا دیدار دکھا دیا, آواز سنا دی, گفتگو آواز کیا ہے, بے آواز کلام اپنا سنا دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیوانہ بنا دیا اور اپنے آپ پر گواہ کر لیا.
کر کے یہاں بھیجا تاکہ ہمیشہ ہم اسی خیال میں رہیں کہ مولا کو پانا ہے، مولا کو دیکھنا ہے، مولا کو راضی کرنا ہے، مولا کیا اچھا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اسی طرح ہم نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ سناتے ہیں، آیتوں کو تفصیل کے ساتھ سناتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ۔ بلعام باعور نامی ایک شخص تھا، اسے اللہ نے اس میں عزم دیا تھا، وہ بڑا عابد و زاہد آدمی تھا، اللہ کا فرما بردار تھا، مومن تھا، بات سمجھ میں آئے؟ بلعام باعور اس کا نام تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا، تو چھٹ کے نکل گیا وہ، اسے اللہ نے اس میں عزم دیا تھا، اس میں عزم کے ذریعے سے جو بھی دعا کرتا قبول ہوتی تھی۔ ایک دن کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے بد دعا کر دی کچھ پیسوں کے بدلے میں۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کی پیروی کی، اس کا پیچھا کیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگرچہ کہ اگر ہم چاہتے تو اسے بلند کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین میں دھنس گیا، زمین کی طرف چلا گیا، نیچے کی طرف، پستی کی طرف چلا گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اگر کتے پر کوئی حملہ کرے تو بھی وہ ہانپتا ہے، کتے پر کوئی حملہ نہ کرے تو بھی وہ ہانپتا ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ، تو آپ قصے سنائیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ تفکر کریں، غور و تفکر کریں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی، وانفسہم، اور اپنے نفسوں کی بھی تکذیب کی، اور اپنے نفسوں پر وہ کانوا یظلمون، ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا حقیقت میں اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ پر کیا ظلم ہوتا ہے؟ من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دے وہی مہتدی ہے، ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کر دے بس بے شک وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا ہے، جنات میں بھی انسانوں میں بھی۔ کس لیے پیدا کیا ہے؟ جہنم بھرنے کے لیے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن ان دلوں سے وہ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ جسے دیکھنا اسے دیکھتے نہیں، مٹی پتھر دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، ارے آسمان کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، جسے دیکھنا اسے نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن صوت سرمدی کو نہیں سنتے، جو آواز سننی چاہیے، جو سننا ہے۔ اولئک کالانعام، وہ لوگ جو ہیں کالانعام ہیں، کیا ہیں؟ چوپایوں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ وہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، وہی لوگ غافل ہیں اللہ تعالیٰ سے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جہل اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے ہیں اچھے نام۔ فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے تم اللہ کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور اللہ کے ناموں میں جو کجی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، الہاد کرتے ہیں، حد سے گزرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ اپنے اعمال کا بدلہ ضرور پائیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ہم نے جن لوگوں کو پیدا کیا ان میں ایک جماعت ایسی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی ہے دوسرے لوگوں کی، اور انصاف کرتی ہے حق کے ساتھ، اور فیصلہ کرتی ہے حق کے ساتھ۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں اس طرح سے گویا ان کو خبر بھی نہیں ہے، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں۔ یہ عیش و عشرت کی زندگی ڈھیل ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یقیناً میری خفیہ تدبیر جو ہے بڑی کارگر ہے، بڑی مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے تفکر نہیں کیا، سوچا نہیں؟ ما بصاحبہم من جنہ، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم جو ہیں، یہ ان کے ساتھ جنون نہیں ہے،
یہ جنون نہیں ہے. اور جنہ، جنہ کسے کہتے ہیں؟ چھپا دینے کو. مصطفیٰ چھپے ہوئے نہیں ہیں. ان ہوا الا نذیر مبین، یقیناً مصطفیٰ جو ہیں وہ کھلے ڈرانے والے ہیں. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا یہ آسمانوں اور زمین کے عجائبات میں غور نہیں کرتے؟ وما خلق اللہ من شیء، اور اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان پر غور نہیں کرتے؟ وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی موت کا وقت یا قیامت کا وقت قریب ہو. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اس قرآن کے بعد کس بات کو یہ مانیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے اس کا کوئی ہادی نہیں ہوتا. تو ہم کو ہادی ہے نہیں ہے، ہمارے پاس ہادی ہے تو سمجھو کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے ہادی کے ذریعے سے. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے. یعمہون، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یسألونک عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں یہ آپ سے پوچھتے ہیں. ایانہ مرساہا، کب وہ لنگر انداز ہوگا، کب آئے گی قیامت، وہ پوچھتے ہیں. قل انما علمها عند ربی، اے مصطفیٰ تم فرما دو کہ اس کا علم جو ہے میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اسے وقت پر لائے گا کون؟ اللہ ہی لائے گا. ثقلت فی السماوات والارض، وہ بوجھل ہے آسمانوں اور زمین میں. لا تاتیکم الا بغتۃ، لیکن قیامت آئے گی تو اچانک آئے گی. یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں گویا کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، قیامت لانے کے ذمہ دار آپ نہیں. قل انما علمها عند اللہ، اے مصطفیٰ تم فرماؤ کہ اس کا علم جو ہے اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے مصطفیٰ تم فرماؤ کہ میں اپنے نفس کا بھی، میں اپنے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفس کو نفع پہنچانے اور ضرر پہنچانے کا مالک نہیں ہوں. اپنے نفس کے نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں. اپنے نفس کے نفع اور ضرر کا میں مالک نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ حضور جو ہے اپنے آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو ہی جو ہے نفع نہیں پہنچا سکتے، تو ہم کو کیا نفع پہنچا سکیں گے، دوسروں کو کیا نقصان پہنچا سکیں گے. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں نفع و ضرر کا مالک ہوں، اپنے نفس کے لیے نہیں، لوگوں کے بھلائی کے لیے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، مگر اللہ جو چاہے وہ. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں زیادہ نیکی کما لیتا. کما لیے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی، تو آپ کو علم غیب ہے. آپ سے زیادہ خیر کس نے کمایا، آپ سے زیادہ نیکی کس نے کی. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی برائی نہیں پہنچتی. آپ کو کون سی برائی پہنچی؟ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو ایمان رکھنے والی قوم کا نذیر اور بشیر بن کے آیا ہوں. ایمان رکھنے والی قوم کو ڈر سنانے والا اور ایمان رکھنے والی قوم کو خوشخبری دینے والا بن کر آیا ہوں. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، نفس واحدہ سے. یعنی آدم علیہ السلام سے. وجعل منها زوجها، اور ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کریں اس سے. فلما تغشاها، جب اس نے ڈھانک لیا. فلما تغشاها، قرآن کا انداز دیکھیے کتنا پیارا اور کتنا سطر ہے اس کے اندر، کتنی پردہ پوشی ہے. فلما تغشاها، جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا، مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا، چھپا لیا. حملت حملا خفیفا، تو عورت کو پہلے حمل خفیف آیا، ہلکا سا پریگننسی آئی. فمرت بھی، وہ لے کے چلی اسے. فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، جب وہ حمل بوجھل ہو گیا، بڑا بن گیا، تو ان دونوں نے پوچھا، ان دونوں نے پکارا اللہ کو جو ان دونوں کا رب ہے. لئن آتیتنا صالحا، اگر
تو نے ہمیں اگر نیک لڑکا عطا فرمایا لنکونن من الشاکرین تو ہم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے. فلما آتاہما صالحا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صالح لڑکا عطا فرمایا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما تو اس کا شریک بنا دیے، جو اللہ نے دیا اس میں شریک بنا دیے. فتعالی اللہ عما یشرکون اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے ان کے شرک سے. ایشرکون ما لا یخلق یعنی اللہ نے دیا بچہ، اس نے دیا اس نے دیا، معاذ اللہ یہ کہنا شروع کر دیا، بتوں نے دیا سمجھا، بت پرست لوگ. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون کیا یہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کا اسے شریک بناتے ہیں جو ما لا یخلق شیئا جو ایک چیز کو بھی پیدا نہیں کرتا، ایک تنکے کو بھی پیدا نہیں کرتا. وهم یخلقون اور وہ بت جو ہیں اللہ ان کو پیدا کرتا ہے. ولا یستطیعون لهم نصرا اور بت جو ہیں ان کی مدد نہیں کر سکتے. ولا انفسهم ينصرون بلکہ اپنے آپ کی بھی وہ مدد نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ لا يتبعوكم وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے. سواء علیکم تمہارے لیے برابر ہے ادعوتموہم ام انتم صامتون خواہ تم انہیں بلاؤ یا تم چپ رہو. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم جن لوگوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو، جن بتوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر معبود سمجھ کر پکار رہے ہو، عباد امثالکم جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ تم جیسے بندے ہیں. فدعوہم تم انہیں بلاؤ فلیستجیبوا لکم اگر وہ خدا ہیں تو وہ چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں. ان کنتم صادقین اگر وہ سچے ہیں، اگر تم سچے ہو. الہم ارجل یمشون بہا یہ بت جو ہیں یہ آئیڈلز جو ہیں یہ مورتیاں جو ہیں کیا ان کو پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ ام لہم عین یبطشون بہا کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم اے مصطفیٰ تم فرماؤ کہ بلا لاؤ اپنے شریکوں کو، اپنے معبودان باطلہ کو. ثم کیدون پھر تم میرے ساتھ مکر کرو. فلا تنظرون مجھے چھوڑو نہیں، ڈھیل مت دو مجھے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب میرا دوست تو اللہ ہے جس نے کتاب کو اتارا. وہو یتولی الصالحین اور وہ صالحین یعنی نیک لوگوں سے دوستی کرتا ہے، محبت کرتا ہے. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم اللہ کو چھوڑ کر جن کو خدا سمجھ کے تم پکار رہے ہو وہ تمہاری مدد کرنے پر قادر نہیں ہے. ولا انفسهم ينصرون وہ اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے. وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعون اور اگر تم ان کو بلاؤ ہدایت کی طرف وہ سن بھی نہیں سکتے. وتراهم ينظرون اليك وہ تمہیں نظر آ رہا ہے، وہ تم انہیں دیکھ رہے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. وهم لا يبصرون وہ دیکھتے نہیں. خذ العفو اے مصطفیٰ خذ العفو معافی اختیار کرو، معاف کر دو. وامر بالعرف اور اچھی بات اور نیکی کا حکم دو. واعرض عن الجاہلین اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. واما ينزغنك من الشیطان نزغ اگر شیطان تمہیں بھلا دے فاستعذ باللہ شیطان اگر وسوسہ ڈالے تمہارے دل میں یہ سب امت کے لیے ہے، حضور کو کیا وسوسہ آئے گا. ینزغنک من الشیطان اے امتی اگر اے قاری قرآن اگر تیرے دل میں شیطان وسوسہ ڈالے تجھے بہکائے پھسلائے فاستعذ باللہ تو اللہ سے اس وقت استعاذہ کر، پناہ مانگ. انہ سمیع علیم یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے، علیم بھی ہے، بہت جاننے والا بھی ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا متقی لوگ جو ہیں جب ان پر شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا ہے تذکروا وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. فاذا هم مبصرون وہ دیکھنے لگتے ہیں. واخوانهم یمدونهم فی الغی اور ان کے بھائی انہیں ڈھیل دیتے ہیں گمراہی میں، بھٹکاتے ہیں گمراہی میں. ثم لا یقصرون پھر وہ کمی نہیں کرتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ اور جب کبھی آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کے نہیں آتے قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا تو اپنے
جب کوئی آیت نازل نہیں ہوتی، قرآن کا نزول بند رہتا ہے، تو یہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کیوں نہیں گھڑ کے اس نے پیش کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ معاذ اللہ، کیوں نہیں اپنی طرف سے بنا کے، اتنے دنوں سے کوئی نیا کلام نہیں آیا نا، نئی آیت نہیں آئی، نئی بات نہیں آئی، اس نے کیوں نہیں گھڑ کے اپنی طرف سے پیش کر دیا؟ معاذ اللہ قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، اے مصطفیٰ تم فرماؤ میں تو اپنے رب کی طرف سے جو وحی ہوتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں، ھذا بصائر من ربکم، یہ آنکھ کھول دینے والی حقائق ہیں تمہارے رب کی طرف سے، یہ دلائل ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت ہیں اور رحمت ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن، بعض صحابہ امام کے پیچھے قرات کرتے تھے، امام کے پیچھے قرات، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا ہے، قرآن نہیں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا ہے، ضم سورہ بھی نہیں کرنا ہے، قرآن نہیں پڑھنا ہے، امام کے پیچھے، بات سمجھ میں آئے؟ امام جب حالت قیام میں ہو، کھڑا ہوا ہو، بات سمجھ میں آئی؟ امام کے پیچھے آپ اقتدا کر رہے ہوں تو اس وقت جو ہے قرات نہیں کرنی چاہیے، قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، بات سمجھ میں؟ کیونکہ آپ کی طرف سے امام نمائندگی کرتے ہوئے امام قرات کر رہا ہے قرآن کی، من کان لہ امام فقراۃہ لہ قراۃ، یہ حدیث ہے کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے، تو سب کی طرف سے امام نمائندگی کرتا ہے۔ تو ہمارے مذہب میں یعنی مذہب حنفیہ میں، احناف کے مذہب میں امام کے پیچھے قرات پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو بعض صحابہ جو ہے امام کے پیچھے قرات پڑھتے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب کبھی قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم غور سے اسے سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کر اپنے نفس میں، اپنے سانس میں یا اپنے دل میں، یہ سانس کی آیت، سانس کے ذکر کی دلیل ہے یہ آیت، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، نفسِكَ بھی یہ ہے، تو اپنے سانس میں یا اپنے دل میں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، آہوزاری کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، وَدُونَ الْجَهْرِ، آواز کے ساتھ نہیں، من القول، قول سے، بالغدو والآصال، یعنی آواز کے ساتھ چیخ کر نہیں، آہستہ آہستہ اپنے رب کو یاد کر، دن میں بھی اور رات میں بھی، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہ ہو جا، تو یہ دیکھیے آواز کے ساتھ نہیں ہوتا ذکر سانس کا، اور جو ہے سانس کے ساتھ ہوتا ہے، اندر اللہ باہر اللہ، تو یہ آیت جو ہے سانس کے ذکر کی دلیل ہے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، جو فرشتے آپ کے رب کے پاس رہتے ہیں وہ آپ کے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اس کی ہمیشہ پاکی بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اس کا سجدہ کرتے ہیں۔ بات سجدہ کر لیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز میں سجدہ، نماز میں اگر سجدہ آئے تو فوراً سجدہ کرنا ہے، نماز کے بعد اگر سجدہ آئے بیرون نماز تو بعد بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیں کہ مال غنیمت جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، غنائم جو ہیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں، فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، بس اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنی حالتوں کی اصلاح کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جب اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ جب یاد آتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، مومن کون ہیں؟ جو نماز کو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ کے طور پر نکالتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہاں زکوٰۃ ہی ہے، زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ تمام صدقات واجبہ اور نافلہ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا،
یہی لوگ سچے اور پکے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے درجات ہیں ان کے رب کے پاس. ایک مومن کا ایک درجہ، اس سے بڑھ کر ایک دوسرے مومن کا درجہ. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ، اور مغفرت ہے ان کے لیے ان کے رب کے پاس. ورزق کریم، اور رزق کریم ہے، بزرگ روزی ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح آپ کے رب نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے، جس طرح آپ کے رب نے آپ کے گھر سے آپ کو نکالا. کما اخرجک ربک، جس طرح کہ نکالا آپ کو اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اخرجک ربک، جس طرح کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے من بیتک بالحق، آپ کے گھر سے حق کے ساتھ. ہجرت کر کے حضور جو گھر سے نکلے، مکے سے نکلے، مائگریٹ کر کے مدینے کو گئے، اللہ فرماتا ہے مکے والوں کی کیا مجال کہ آپ کو نکال سکتے ہیں. مکے والے نے نہیں نکالا، مکے والوں نے نہیں نکالا، آپ کے رب ہی نے آپ کو نکالا. کیونکہ مدینے کی قسمت چمکنی تھی، مدینے میں آپ کے مبارک قدم جانے تھے. اور جو ہے وہ وداع کی گھاٹیوں میں لڑکیاں آنے والی تھیں، آ کے پڑھنے والی تھیں. طلع البدر علینا، سچے چاند کو دیکھ کے دکھا کے کہنے والی لڑکیاں کہہ رہی تھیں طلع البدر علینا. کم سن لڑکیاں دف بجا بجا کے گا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ چاند نکلا ہے ہماری گلی میں، آج چاند آیا ہے، آج چاند آیا ہے. طلع البدر علینا، کیا کریں حضور چاند سے بہت اونچے ہیں. الفاظ تو ڈکشنری کے ہیں نا، چاند سے اور بڑے کا لفظ کیا ہے. آپ کی تعریف کے لیے لفظ کم ہیں، کم لفظوں ہی میں آپ کی تعریف کرنی پڑتی ہے مجبوراً. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ہم پر چاند طلوع ہوا وداع کی گھاٹیوں سے. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر واجب ہو گیا شکر جب تک اللہ کی طرف یہ داعی بلاتا رہے گا. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. حالانکہ ایمان والوں میں سے ایک جماعت جو ہے ناپسند کر رہی تھی اس ہجرت کے معاملے کو. یجادلونک فی الحق، حق میں آپ سے جھگڑا کر رہے تھے وہ لوگ. بعد ما تبینا، بعد اس کے کہ ظاہر ہو گیا، کانما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں. وَإِذْ يَعِدُكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَيْنِ، جب اللہ تم کو وعدہ دے رہا تھا دو جماعتوں کا، انہا لکم، یہ کہ وہ تمہارے لیے ہیں. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہتے تھے کہ شان و شوکت کی چیز تمہارے لیے نہ ہو. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، مال فے کو لے لینا اور جنگ لڑنا، دو چیزیں تھیں. صحابہ چاہتے تھے کہ قافلے کو لے لیں، مال فے لے لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا تھا؟ جنگ. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حق کو حق ثابت کر دے اپنی باتوں سے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ کہ مجرم اس بات کو ناپسند کریں. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكَ، اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب تم مدد طلب کر رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے تمہارے رب سے. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو تمہارے رب نے تمہاری دعا سن لی. انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہ میں جنگ بدر میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا. وما جعل اللہ الا بشرا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو خوشخبری سنانے کے لیے ایسا کہا اور ایسا کیا، فرشتوں کو بھیجا. اگر فرشتوں کو نہ بھی بھیجتا تو اللہ مدد کے لیے کافی تھا. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اس لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ارے مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے، مدد فرشتے کر ہی نہیں سکتے. حقیقت میں مددگار صرف اللہ ہی کی ایک ذات ہے، فاعل حقیقی وہی ہے. ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی عزیز حکیم ہے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب اللہ کی طرف سے امن کے طور پر اونگنی طاری ہوئی، وہ ڈھانکنے لگی مسلمانوں کو، یعنی مسلمان اونگنے لگے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے برسایا آسمان سے تم پر پانی. لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، بِهِ، اس سے. وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی پلیدی کو دور کر دے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، جب
آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق، تو میں کافر لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا تو تم گردنوں پر مارو، واضربوا منہم کل بنان، اور ہر جوڑ بند پر مارو، ذالکم بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی، ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والا ہے، ذالکم فذوقوہ، یہ چکھو تم اس عذاب کو، وان للکافرین عذاب النار، اور کافرین کے لیے عذاب نار ہے، کافرین سے اللہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب تم کافروں کے لشکر سے ملو، کافروں کے لشکر کے سامنے جاؤ تو منہ پھیر کے نہ بھاگو، جنگ کے میدان سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، ومن یولہم یومئذ دبرہ، جس دن جو شخص جنگ کے دن جو شخص پیٹ پھیر کے بھاگے گا، الا متحرفا لقتال، ہاں جنگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے جنگ کر رہا ہے وہ الگ بات ہے، او متحیزا الی فیۃ، یا دوسری جماعت میں جا کے کچھ کام کرنا ہے، فقط باء بغضب من اللہ، ضرورتاً جا سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، لیکن پیٹ پھیر کے گھر کو بھاگتا ہے کوئی تو بڑا گناہ کرتا ہے، فقط باء بغضب من اللہ، وہ آ گیا اللہ کے غضب میں، وماواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بدترین بازگشت ہے، فلم تقتلوہم، مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جنگ بدر میں تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، توحید فعلی آ گئی، قتل تو بظاہر صحابہ نے کیا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ اے صحابیو تم نے قتل نہیں کیا، کس نے کیا؟ اللہ نے قتل کیا، تو بندے کا فعل کس کا فعل ٹھہرا؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے مصطفیٰ جب جنگ بدر میں تم نے کنکریاں پھینکی تو تم نے کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے کنکریاں پھینکی، تو کنکریاں پھینکنا حضور کا کس کا کام تھا؟ اللہ کا کام تھا، تو صحابہ نے جنگ کے میدان میں بھی خدا کو دیکھنا نہیں چھوڑا، رسول نے میدان جنگ میں بھی خدا کا دیدار کرانا نہیں چھوڑا، اسی لیے تو جنگ میں لے گئے، اسی لیے تو جنگ میں لے گئے صحابہ کو کہ دیکھو مولا تعالیٰ کیا کیا کرتا ہے، دیکھو فرنٹ پر کیا کیا اس کے کام ہوتے ہیں، دیکھو مولا کے جلوے دیکھو، چلو جائیں گے جنگ میں، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ آزمائے وہ ایمان والوں کو، مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اپنی طرف سے اچھی آزمائش، ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، ذالکم وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کرنے والا ہے کافروں کی مکاری کو، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ گئی، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم رک جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہاری ٹولی، تمہاری جماعت، تمہاری اکثریت جو ہے تم کو کام نہیں آئے گی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ کہ وہ زیادہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور اللہ سے منہ مت پھیرو، وانتم تسمعون، اور تم سن رہے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، بول کر کے ولا تولوا عنہ، اور اللہ سے منہ مت پھیرو، واحد کا صیغہ، دو کی اطاعت کرو کہا، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور نہ پھیرو منہ اس ایک سے، وہ ایک کون ہے؟ رسول ہیں، تو معلوم ہے رسول سے منہ پھیرنا، خدا سے منہ پھیرنا، رسول کا دیدار خدا کا دیدار، رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت، مگر رسول خدا نہیں ذات کے اعتبار سے، رسول کی ذات الگ ہے خدا کی ذات سے، رسول ہیں خدا نہیں، کیا بات ہے، ولا تولوا وانتم تسمعون، اور تم سن رہے ہو، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور وہ سننے والے نہیں تھے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون، تمام مخلوقات میں اللہ کی نظر میں بری مخلوق کون ہے؟
جو سم ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جن کو عقل بھی نہیں. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان میں کوئی نیکی نظر آتی، وہ نیکی کرنے والے ہیں، اللہ جانتا تو ان کو ضرور سناتا. یہ سن نہیں رہے، سن نہیں رہے سے مطلب آواز تو ان کے کان میں آتی ہے، سمع قبول نہیں ہے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سنائے بھی تو وہ منہ پھیر لیں گے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وَلِلرَّسُولِ اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جواب دو اللہ کی پکار کا اور اللہ کے رسول